طلحہ عظیم جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم، آپ ان میں سے کس کے ماننے والے ہیں؟ یہ سیفی بھائی کے ہاں جی سیفی بھائی کے یہ نہیں ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ نہیں ایک سیکنڈ ایک منٹ اچھا تواڈے دوبارہ سبھا میں کہہ رہا ہوں ان میں یہ جو پکس لگی ہیں آپ ان میں سے کس کو فالو کرتے ہیں؟ اس میں کسی کو نہیں فالو کرتا۔ اوکے آپ اہل سنت ہیں جی؟ بریلوی اوکے چلیں یار موڈ بھائی طلحہ بھائی آپ نیچے بیٹھے، ایک بھائی نے اوپر آنا ہے۔ اوکے اوکے چلے بابا میاں چنو صاحب بہت شکریہ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਰ ਚੁੱਕਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਲਮ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੀ ਇਲਮ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏ। مجھ کو علم ٹھیک ہے ہے جی 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 یہ آپ بہت توحید شکریہ۔ بتائیں میں سیکھنے والا۔ ٹھیک ہے جی کر دیں تھے۔ اوکے یار میاں ایکسٹرا تہذیم بھائی نو بھی آ جاؤ جی، انہاں نو چکو جی۔ مجھ کو علم ہے راشد جناب، کال پاؤ جناب، کال پاؤ۔ اور شیعہ دی ہے والی ویڈیو آئی رہی نویں الہ دے نعرے لا کے نا تے کہہ رہے ہیں علی اللہ معاذ اللہ۔ اوے نسیری وہ نا آئی ہے ویڈیو اتھوں لال شباد کر ہو گئی تقریباً۔ ہم یہ بتائیں کہ دنیا کی یہ جو 6 ارب کی آبادی ہے، ان سب کے اندر میں مطلب چلے مسلمانوں میں بات کر رہا ہوں تو بتا دیں، میں ایک حدیث کا حوالہ دے دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی طویل حدیث ہے، اور جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان پہلے اپنے باپ کی پشت میں ہوتا ہے ایک ناپاک قطرے کی صورت میں، پھر وہ ماں کے فرج میں جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ پاک اس سے جو ہے نا بیضہ بناتے ہیں، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بناتے ہیں۔ خون کے لوتھڑے بنانے کے بعد 40 دن کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے جو کہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ ٹھیک ہے نہیں، یہ تو ہو گیا مسلمانوں کا تصور۔ اب عیسائیوں کا تو ان احادیث کی عظمت پہ کوئی ایمان نہیں ہوگا، تو وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی یہ کیسا اللہ ہے جو یہ ایسی جگہ پہ روح پھونکتا ہے؟ تو ان سے کہا بھائی تم جس اللہ کو مانتے ہو انہوں نے تمہاری پیدائش کے لیے اپنا حکم تمہاری ماں کے کس حصے میں کیا تھا؟ کیا سر میں کیا تھا یا پیر میں کیا تھا؟ فرض میں کیا تھا نا، اس لیے کہ اللہ اللہ ہے، اور اللہ نے اس مقام کو تولید کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو اس نے اس میں طاقت رکھ دی۔ اس میں آپ کو اگر اعتراض صرف بی بی مریم پہ ہے تو بھائی آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے بھی مسلمان آئے، حضرت ابراہیم کی والدہ، حضرت اسماعیل کی والدہ، حضرت موسیٰ کی والدہ، ان سب کے ہاں بھی تو اللہ کا یہی حکم چلا ہے۔ تو اس میں ایسی حیرت کی کیا بات ہے کہ مریم پہ آ کے آپ کہہ دیں کہ جی وہ فرج میں اس نے روح پھونک دی؟ دراصل پرابلم ان کو یہ ہے کہ وہ چونکہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اللہ کا بیٹا ماننے کے لیے وہ ہمارے سامنے تو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ روحانی بیٹا ہے، دراصل وہ حقیقی بیٹا مانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ جب ہم پہ اعتراض کرتے ہیں تب تو ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مریم تو کنواری تھی۔ بھائی کنواری تو تھی، لیکن وضع حمل تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے ان سے، یا آپ نہیں مانتے ہو اس بات کو؟ وہ تو کنواری بہی مانا تھی کہ ان کا کسی سے نکاح نہیں ہوا تھا، اور نہ انہوں نے خدا نخواستہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے دونوں کے عقیدے کے مطابق کہیں کوئی بدکاری کی تھی۔ تو اب تیسری صورت معجزاتی تھی، تو اس کے اندر معجزاتی چیز یہی تھی کہ ملن کی ضرورت نہیں پڑی، باقی اور دوسرا یہ کہ وہ 9 ماہ کا وقت نہیں لگا۔ ادھر صبح جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ حکم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو میں نے تمہیں ہاتھ لگا دیا، اب اس کے بعد تم جاؤ گی تو حاملہ ہو جاؤ گی، اور پھر ایسا کرنا پھر ویسا کرنا، وہ جو لمبی تفصیل ہے۔ تو یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام کا ہاتھ لگانا، اور دوسری آیت جہاں پر اللہ نے کہا کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِنَا، ان دونوں چیزوں کو وہ ملا کر کے کسی گندی جگہ لے کے جانا چاہتے ہیں، اور یہی اعتراض وہ کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ کہا تھا کہ فرشتے کے ذریعے سے ہم نے روح پھونکی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مقام فرش پہ پھونکی، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ اللہ پاک پہ آپ کا بھی ایمان ہے، اور آپ کا یہ بھی ایمان ہے کہ جسے بیٹے بیٹا دیتا ہے اللہ دیتا ہے، اور جسے زندہ رکھتا ہے اللہ رکھتا ہے، اور جس کی اولاد کو زندہ رکھتا ہے وہ بھی اللہ رکھتا ہے۔ تو ہر انسان کے لیے اللہ کا یہ امر اس یہ ادھر پھر اسی گل کرا کے ہاں کہ کوئی نہیں، وہ دکان بند رہی 2-3 مہینے، ظاہر وہ بھی روپیہ 3 لاکھ ہدایت پھیلتی کوئی بھی بندہ ہو۔ صحیح تو ہو ہی گیا ہیں۔ چل اچھا سید صاحب ایک اور آیت اس وقت میرے ذہن میں، شاید آپ تو مثال آپ کو ماشاءاللہ علم ہے، کہ جس میں ہے کہ قرآن پاک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس طرح کے کوئی الفاظ ہیں، یہ اگر آپ کے ذہن میں آ سکتی تو ٹھیک ہے، اس کا جواب دے دیں۔ تھوڑا سا اور حوالہ دیں، ایسی بات سمجھ میں یاد میں آ نہیں رہی کہ قرآن پاک کو ٹکڑے کر دیں گے، کیا مطلب؟
یعنی کس یہ واقعے ایسے یا کوئی کس بات الفاظ کے ہے کہ پیش تیری نظر یہ قوم بات کو، کیسی بات میں؟ یعنی ایک قسم کا یعنی کہ یہ وہ تو غالباً کہتے ہیں کہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن کو ٹکڑے کر دے گی. لفظ قرآن کا ہی ہے اور یعنی کہ ٹکڑے کرنے کا بھی ہے، لیکن یہاں قرآن سے مراد کیا لیا جاتا ہے اس وقت میرے سامنے وہ آیت نہیں ہے، تو اگر آپ کے ذہن میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو نہیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہی شیخ. ایسے قرآن کی بات ہے، کہیں اپنے اندازوں سے نہیں ہوگی، تو مجھے بھی یاد نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں. اچھا سید صاحب، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال تھا. جی کرسچن جی یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری کتابیں جو ہیں وہ ان میں تبدیلی آ گئی ہے، بدل چکی ہیں، تو جی قرآن جی مجید میں کہاں ہے اس کا ریفرنس؟ وہ ہمیں لا کے دو ایگزیکٹ، جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ان کی کتابیں بدل چکی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کے اندر دو باتیں ہیں، اللہ کرے مجھے دوسری بھی یاد آ جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے اس میں کہ جہاں پر سورہ بقرہ میں آتا ہے وہاں پر یہ ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ٹھیک ہے نا، یہاں پر یہ آپ کی بات کا براہ راست جواب نہیں ہے، لیکن میں ایک ریفرنس کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا کرتے تھے اپنے فیصلے کرانے اپنی کتاب کے مطابق. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جیسا کہ کوئی جج کہتا ہے کہ بھائی یہاں سے پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے، تو وہ جب پڑھتے تھے تو اس میں کہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت آتی تھی تو وہ ایسی آیتوں کو چھپا دیتے تھے، یعنی ادھر سے چھوڑ دیا پھر آگے سے پڑھ لیا، جیسے آج کل قادیانی نہیں حوالے پڑھتے، تو اسی طرح یہ ان کی بھی حرکت تھی. اس پہ اللہ پاک نے کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم قرآن اپنی کتابوں میں سے بعض کے اوپر ایمان رکھتے ہو اور بعض پہ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، اور وہیں پر جو ہے وہ، اب مجھے ایگزیکٹ آیت نہیں یاد آ رہی، اللہ کرے ابھی آ جائے آپ سے بات کرتے کرتے، یہاں پر جو ہے نا اللہ کے کلام کو بدلنے کی بات بھی آتی ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور بات یہاں پر عیسائیوں کے حوالے سے، وہ یہ بھی اعتراض کریں گے آپ پہ، ابھی تو آپ نے جو سوال کیا وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ یہ بھی اعتراض کریں گے کہ جناب قرآن کی بہت سی آیات کو پیش کر کے، جیسے کہ یہ والی میں نے ابھی پیش کی، کہ اس کا مطلب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے کہ پڑھو یہاں سے، تو اگر وہ اللہ کی کتاب نہیں تھی تو اللہ کے نبی کیوں کہتے تھے کہ یہاں سے پڑھو. پھر وہ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی جہاں پہ مصدقا لما بین یدی من التورات آتا ہے کہ جی وہ اپنا تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے، تو آپ تو کہہ رہے ہیں تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ تو کہہ رہے ہیں تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بدل دیا ہے. تو یا تو اعتراض اللہ کی ذات پہ جائے گا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائے گا، یا ہم مسلمانوں پہ آئے گا. تو اس قسم کا انہوں نے ایک وہ فارمولہ بنا رکھا ہے. اور پھر دوسری مصیبت ان کی، کم سے کم ٹک ٹاک والوں کی، اکثر عیسائیوں کی یہ ہے کہ آپ اگر ان کی براڈ پہ جائیں تو اللہ ہی حافظ ہے، ایون اگر وہ آپ کی براڈ پہ بھی آئے ہیں تو بھی وہ بات سننے سے پہلے بولنا شروع کر دیتے ہیں، اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. پتہ ان کو بھی ہے 5، 10 یا 15 چیزیں انہوں نے رکھی ہیں، اس سے بعد 16ویں چیز ان کے پاس نہیں ہے. پہلے تو یہ کہ جی آپ کا قرآن جو ہے وہ مصحف عثمانی ہے، 1924 میں آیا تھا. اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت سارے قرآن جلا دیے تھے. اس کے علاوہ یہ کہ جی آپ 7 یا 10 قسم کا آپ کے پاس قرآن ہے، اور چوتھی چیز اسی قسم کی وہ اور کوئی بتاتے ہیں. تو ہمارا عیسائیوں کی کتاب تورات پر یہ ایمان ہے کہ اللہ پاک نے 4 کتابیں نازل کی، وہ حق ہیں، سچ ہیں، ان کے اندر جو لکھا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت کے علاوہ بھی مسلمانوں کے کام کی بہت ساری چیزیں. مثال کے طور پر یعنی کہ جتنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات آتے ہیں یہ بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور اس کی بشارتیں یہ بھی، اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسانی زندگی کے بہت سے اصول و ضوابط جو پہلے سے طے شدہ تھے اس کا تعارف حاصل کرنا. مثال کے طور پہ شادی کیسے ہوتی ہے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت کے آپس میں اللہ کے نام پہ مل جانے کو شادی کہتے ہیں. یہ تصور انسانوں میں پہلے سے تھا، نصارہ میں پہلے سے تھا. اسی طرح طلاق کا تصور پہلے سے تھا. تو اسلامک لاء کا بیشتر وہ حصہ کہ جس کے اندر چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ رومن کیتھولک لاء سے ہی لیا گیا ہے. لیکن اب اسلام میں طلاق کا کیا طریقہ ہے، اسلام میں نماز کا کیا طریقہ ہے، اسلام میں قربانی کا کیا طریقہ ہے، یہ چیزیں بالکل الگ ہیں، اس لیے کہ شریعت محمدی نے پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا. ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ کتابیں اگرچہ اللہ کی تھی، لیکن آپ نے اس میں تحریف کرتے 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 اسے یہاں تک پہنچایا کہ اب یہ اللہ کا کلام نہیں کہہ سکتے. اسی طرح قرآن شریف میں اہل کتاب سے شادی کرنے کی اجازت بھی قرآن کی سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 5 میں دی گئی ہے، لیکن
اس اجازت کو اہل کتاب تک محدود رکھا گیا تھا. جب آپ نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا تو اللہ کا بیٹا بیٹی ماننا شرک ہے، اور مشرکوں سے شادی کی اجازت نہیں. آپ کے پاس جو انجیل ہے آپ خود بتا دیجئے، ان سے سوال کیا جائے. 64 یا 72 قسم کی انجیل ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال بعد وہ پیدا ہوئی، اور اس کے اندر آج بھی وہ اپنی اصل زبان میں تو کہیں بھی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبرانی زبان بولا کرتے تھے. پھر جو اس کے بعد ورژن آتا ہے وہ گریک ورژن آتا ہے. پھر اس گریک ورژن کے بعد بھی جو کچھ کیا آتا ہے تو مرقس کی اور یوحنا کی اور جتنی بھی انجیلیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کے اندر کانٹرڈکشن سے بھری پڑی ہیں وہ. اور انجیل میں یہ کہا آیا ہے کہ جیزس نے یہ کہا ہو کہ آئی ایم گاڈ، یہ ابھی بھی ان کو بائبل میں سے نہیں مل سکتا ہے. تو ان سے بات کرنے کی یہ دیگر چیزیں ہوتی ہیں. قرآن پہ اعتراض کریں گے تو ہم جواب دے دیں گے. باقی یہ ہے کہ جی قرآن میں سے دکھاؤ کہ چیزیں بدل دی گئی ہیں، ان سے قرآن میں دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بتا دیجئے نہیں بدلی گئی. کوئی ایسی اناجیل لے آئیے آپ. قرآن کا تو دعویٰ ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. قرآن کا تو دعویٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور الحمدللہ ہم تو یہ ثابت کر سکتے ہیں. ہاں مسلمانوں میں سب ایسا اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم نے اس پہ غور نہیں کیا، اس لیے ان کے اس قسم کے بچگانہ سوالوں میں بعض دفعہ ہم پھنس جاتے ہیں، یا اپنی عقل سے جواب دینے لگتے ہیں تو مزید کیس کو خراب کرتے ہیں. اچھا سید صاحب، پچھلے دنوں میر سلیم نے ایک، کیونکہ ان کا دعویٰ بھی مثال قرآن کی طرف ہی ہوتا ہے نا، دعویٰ ہے مثال وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو اس نے ایک براڑ پر یعنی اپنی براڑ پر کہا ہے کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ جو قرآن پاک کا یعنی نسخے پرانے سے پرانا ہے یہ فضول ہے، یعنی کہ اس کے بقول کے مسلمانوں کے پاس کوئی نسخہ پرانا نہیں ہے. یہ یعنی اس نے ایسی ایک، یہ اکثر عیسائیوں کے پاس یہ اس کی ویڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے لیکن اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے کہ قرآن پاک کا کوئی پرانا سے پرانا نسخہ کوئی موجود ہے. اچھا، تو میر سلیم صاحب کا کیا، سوری میر سلیم ہی نام لیا تھا نا آپ نے؟ میر سلیم کا نام لیا. یہ میر سلیم کون ہے؟ میں جانتا نہیں، اس لیے میں نے کہا آپ سے ہی پوچھ لوں. یہ قادیانیوں کا یعنی مثال ہے بھائی، بہت بڑا دعوے دار ہے، یعنی کہ ان کا قادیانیوں کا جیسے وہ ناظر لوگ ہیں، یہ بھی اسی طرح براڑ لگاتا ہے. شاید آپ نہیں گئے تو نہیں، میں اس طرح ہو سکتا گیا بھی ہوں لیکن اس کے نام سے نہیں. اچھا ہاں ٹھیک ہے، وہ جن کا امتیاز سے بھی مناظرہ ہوا تھا. جی وہی براڑ ہی ہے تقریباً، وہی براڑ. میں سمجھ گیا. اچھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس قدیم نسخہ نہیں ہے. ایسا پوچھا یہی دعویٰ کر رہے تھے وہ، یہ دعویٰ، ہاں جی یہی دعویٰ کر رہے تھے کہ کوئی نسخہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان سے سوال کیا جائے کہ آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ کے پاس بھی قرآن نہیں ہے. پہلا اپنی سوال بات تو ہی یہ کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے، وہ اپنی بات ہی کر رہا تھا، وہ کسی کی نہیں کر رہا تھا، اپنی کر رہا. اچھا، اب اس کی بات نا ایک درجے میں ٹھیک بھی ہے، بات ذرا سمجھنے کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا نسخہ ہونا، کیونکہ ایک چیز تو ہمیں تھوڑا سا اگر معتدل مزاج ہو کر کے سوچیں تو رویے کا بڑا فرق ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ کہ میر سلیم چونکہ احمدی ہے، ہماری نظر میں اس کی عزت تو نہیں ہو سکتی، تو ہماری طرف سے عام طور سے اس کی باتوں کا رد ہی جائے گا، تو کئی دفعہ ہم بات سنتے نہیں ہیں پوری طریقے سے. یہ میں ایک صرف شک کا فائدہ دے رہا ہوں، میں ان کے حق میں بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. لیکن شک کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن قدیم نسخوں کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک زندہ کتاب ہے. ہر دور میں اس کے لاتعداد حافظ موجود رہے ہیں. تو اب اس وقت میں نے اور آپ نے بھی اپنی زندگی میں جو قرآن دیکھا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 30 سال پہلے کہیں پبلش ہوا ہوگا. 1 منٹ کے لیے اگر ان کی بات کے اچھے پہلو کو تسلیم کیا جائے تو یہ بات تو صحیح ہے. در حقیقت وہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں 1924 کا قرآنی نسخہ ملتا ہے، اس کے حوالے سے جو عیسائیوں کا معاملہ ہے، تو ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ عیسائیوں سے مناظرے میں بعض مرتبہ قادیانی مسلمانوں سے آگے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا بھی حیات عیسیٰ پہ ایمان ہے اور مسلمانوں کا بھی ہے، اور انہیں دونوں کا رد کرنا ہوتا ہے، تو وہ جتنی تیاری ہمارے خلاف کرتے ہیں اتنی ہی تیاری وہ عیسائیوں کے خلاف بھی کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے اس نے یہ غالباً کہا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ کوئی ان کے پرانے نسخے والی باتیں کوئی نہیں ہے، یہ تو ایک زندہ کتاب ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں نا کہ دنیا کے اندر 6 ارب آبادی میں جتنے بھی مسلمان ہیں،
तो हुफ़ाज़ की माज़रत जी, हुफ़ाज़ की तादाद हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का वाहिद मज़हब है कि ऐसी है कि हमें तो किताब की ज़रूरत ही नहीं बात सुनता हूँ, ठीक है ना। जो कुरान पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि वो बुखारी शरीफ की एक कमज़ोर सी रिवायत जो कि ज़ईफ़ है उसमें पेश किया जाता है कि जी वो एक बकरी खा गई थी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ, तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या दुनिया में वो एक वाहिद नुस्खा था? सहाबा किराम में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाफिज़, चारों खुलफ़ाए राशिदीन हाफिज़, हज़रत उस्मान ख़ुद हाफिज़। आपके घर पे या मेरे घर पे अगर कुरान का एक नुस्खा ज़ाया कर दिया जाए, किसी वजह से आग लग जाती है, कोई मसला हो जाता है, सैलाब आ जाता है, तो क्या इससे ये बस समझा जाएगा कि अब कुरान का नुस्खा मौजूद नहीं है या खुदा न खास्ता उसमें तहरीफ हो गई है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर इस कॉन्सेप्ट के हवाले से वो ये कहते हैं तो यहाँ उनकी बात से इत्तेफाक है कि हाँ, कुरान का कोई एक ऐसा नुस्खा मौजूद नहीं है कि जिससे जो है ना ये साबित किया जा सके कि अगर यहाँ ये लिखा है तो ठीक है और अगर यहाँ नहीं लिखा तो ठीक नहीं है, क्योंकि कुरान उसका मोहताज नहीं है। हमारा तो दलील ये है कि कुरान के जितने नुस्खे हैं उनमें से कोई से दो ले आओ, कोई से दो ले आओ जो कि पब्लिश हुए हो, जिसको लोग पढ़ते हो। ये नहीं कि मैं अपने घर में बैठ के कोई एक बना लूँ और उसमें फ़र्क हो। आप उसमें फ़र्क नहीं बता सकेंगे। मुसलमानों का ये दावा है। अच्छा सयाल भाई, इसमें एक छोटी सी बात मैं भी करना चाहता हूँ, वो ये कि हमारा ये दावा नहीं है कि हमारा जो ये है ना किताब, ये इस तरह से महफूज है कि ये किताबी सूरत में हमारे पास चलता आ रहा है। ये हमारा दावा नहीं है। हाँ, हमारा दावा ये है कि ये जो पुराना मसहफ भी इनको मिला है ना, एक नुस्खा जो पुराना मिला है, वो जो नुस्खा इनको मिला है उसके अंदर भी कोई ऐसी तब्दीली नहीं पाई गई जो आज हमारे पास मौजूद है। अगर इनका ये दावा है, हाँ, अगर इनका कोई ऐसा दावा है तो ये ढूंढ के लाएं कोई ऐसा नुस्खा पुराने से पुराना कि जिसमें कोई तब्दीली हो। ये है हमारा दावा, और ये कुरान का दावा भी यही है कि इसके अंदर आप कोई भी इस तरह की चेंजिंग जो नहीं पाएंगे। तो हमारा जो कुरान है ना, ये महफूज चलता आ रहा है सीने के अंदर हुफ़ाज़ के जरिए। जी अच्छा वो सैयद साहब, दूसरे सयाल भाई, सिर्फ एक बात मैं करना एक और चाहता हूँ, वो ये है कि कादियानियों का कभी मुनाजरा देखा है किसी ने ईसाइयों के साथ? मैंने तो कम से कम नहीं देखा। एक मुनाजरा मैं जानता हूँ जो मिर्जा साहब ने की है अपनी जिंदगी में अब्दुल्ला आतम के साथ, और उसका रिजल्ट भी मुझे पता है कि हाँ, मिर्जा साहब के अपने साथी जो है वो ईसाई हो गए। ये उसका रिजल्ट निकला था। भाईजान मैंने देखा है कादियानियों का अभी 4-5 दिन पहले टिकटॉक पे ही देखा है। असल में मसला ये है कि शेख, कमज़ोर चीज़ को गिराना आसान होता है। मैंने गुजारिश ये की थी कि चूंकि कादियानियों का हयात ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ईसाइयों से भी बोझ है और मुसलमानों से भी है। अब मुसलमानों से बोझ होने की दो सूरतें हैं। एक तो ये कि वो उसी कुरान और हदीस को बज़ाहिर मानते हैं जिसको हम मान रहे हैं। हमारा उनका इख्तिलाफ तो सिर्फ मिर्ज़ा के नबी ना होने की वजह से है ना। लेकिन उसी में जो मसीह मऊद का उनका मामला है, मिर्ज़ा साहब के लोग तो अपने, मिर्ज़ा साहब खुद तो खैर अपने लोग ईसाई करा के आए थे, लेकिन मिर्ज़ा साहब की तो और बहुत सारी चवलें ऐसी हैं जिनको ये मजबूरन डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कादियानी, लेकिन आमतौर से उन कादियानियों में वो चवले नहीं। तो ये ईसाइयों से, क्योंकि आप देखें, आप कभी ईसाइयों की ब्रॉड पे जाएं या ईसाई आपके यहाँ आ जाएं और मिर्ज़ा साहब का जिक्र आए तो वो कहते हैं जी हम उन्हें एक झूठा इंसान समझते हैं। हालांकि उनका झूठा समझना कोई ज़रूरी नहीं था, ये तो बात मुसलमानों की आपस की थी। लेकिन चूंकि वो हयात ईसा के हवाले से इनसे कहते हैं कि नहीं भाई तुम बड़ी फजूल तफसीर करते हो ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो इस वजह से इनके आपस में मखमसा है और आपस में झगड़ा है, और उस झगड़े के पेश नज़र वो लोग तैयारी करते हैं। अब इस्लाम के खिलाफ उनकी तैयारी वो ज़्यादा मुकम्मल नहीं होती, लेकिन फिर भी आप देख लें कि उनको संभालना कितना मुश्किल हो जाता है एक आम आदमी के लिए। तो यही हाल उनका ईसाइयत के साथ है। अब ईसाइयत में मसला ये है कि उसमें फ्लॉज इतने हैं कि वहाँ पर वो इनको पकड़ लेते हैं, यानी कादियानी ईसाइयों को पकड़ लेते हैं। हाँ, इसमें सैयद साहब मैंने जो देखा है ना कि इसमें मसला ये है कि जैसे मुस्लिम और मसीही मुकालमा होता है ना, तो यहाँ पे मामला ये होता है कि जो मसीही मुस्लिम मुकालमा करते हैं उनको मुसलमानों की कुतुब का भी इल्म है, यानी कि वो पढ़ते हैं इसको। तो ये मुकालमा बड़ा टफ होता है,
اور قادیانیوں کے لیے یہ معاملہ ہے کہ جو کرسچن ہے نا وہ قادیانیت کو نہیں جانتے، اور جو جانتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی قادیانی مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ یہاں پہ ایک جوزف مسیح صاحب گھوم رہے ہیں، انہوں نے مرزا صاحب کے گلے میں باقاعدہ سلیپ بھی ڈالی ہے اور ڈال کے انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی نکلو یار میدان میں، اور چیلنج بھی اس کو دیا تھا یہ میر لطیف نے قادیانیوں کے، لیکن اس کے ساتھ یہ مناظرہ نہیں کر رہے۔ تو میں نے تو اپنی لائف میں یہی دیکھا ہے کہ وہ جوزف مسیح اور ایک دوسرے ہیں، ان کا نام ہے سفیان یا کچھ ایسا نام ہے، 2 بندے ہیں، صرف 2 بندے، اور یہ ان کے ساتھ نہیں مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ اسی طرح سے جمبا صاحب کے 2 بندے ہیں یہاں پہ، اکبر خان اور چوہان، تو ان کے ساتھ بھی یہ مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ تو جو قادیانی قادیانی اچھا اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے نا شیخ، اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، بلکہ میں الفاظ ہی بتا دوں، الکفر ملت واحدہ، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک طرف تو مرزا صاحب کی وہ مجبوری اور جماعت قادیان کی وہ مجبوری کہ حیات عیسیٰ کے قائل عیسائی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بعض نہیں بھی ہیں خیر، لیکن اس صورت میں قائل ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہی واز کروسیفائڈ، اس کے بعد جو ہے نا ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا اور پھر زندہ آسمانوں پہ لے کے چلے گئے۔ تو زندہ آسمانوں پہ لے کے جانے والی بات پہ مسلمان اور عیسائی متفق ہیں اور قادیانی اس کے خلاف ہیں، وہ تو کہیں کشمیر میں اور ادھر ادھر قبریں بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف مرزا غلام محمد قادیانی یا جماعت قادیان جو ہے یہ در حقیقت کون ہے؟ مسلمانوں کو جہاد سے دور رکھ کر انگریز یعنی کہ عیسائیوں کی غلامی میں لانے کی ایک ناپاک کوشش کرنے کی کے لیے وجود میں آئی ہوئی کچھ لوگوں کی جماعت۔ تو اس وجہ سے ان کو کچھ نفسیاتی معاملہ بھی یہ ہے، کیونکہ اب مسلمانوں کے ملکوں میں تو ان کا کام اتنا کھل کھلا کے چل نہیں سکتا، تو رہی بات وہی جرمنی اور وہی فرانس اور وہی یہ اور وہ، اور اگر وہاں یہ کھل کے عیسائیت سے مناظرہ کرنا شروع کر دیں گے اور باتیں سامنے آ جائیں گی تو اس وجہ سے وہ ان کو ٹف ٹائم ہوگا۔ دوسری طرف عیسائیوں پہ آ جاتے ہیں، عیسائیوں کے جو بڑے ہیں نا، جیسے ابھی ذاکر نائک صاحب کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں آئے، لاہور میں ایک صورتحال بنی بھی کہ انہوں نے کہا کہ تم دنیا بھر سے کسی بھی مناظر کو لے کے آ جاؤ، سوال کرنا ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اب یہ 25,000 لوگوں کا اب ٹائم ضائع نہ کریں۔ تو ایسے میں انہوں نے نام لیے کہ فلانا 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 فلانا، ان سے میرا نام لینا، وہ میرے سامنے نہیں آتے۔ تو عیسائیت میں مناظرہ کرنے کا اور اس طرح سے ثابت کرنے کا ایسا کوئی چلن نہیں ہے۔ ان کی ایک مخصوص عادت یہ ہے، بالخصوص پاکستانی عیسائیوں کی اور ادروائز بھی، کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے لوگوں کو پکڑ کے، مطلب آپ کی براڈ پہ آ کے یا خود براڈ لگا کے غصہ دلانے والی باتیں کر کے، اور صرف یہ استہزاء کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ بھی صرف زیادہ پاکستانیوں کا اس لیے ہے کہ باہر تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تو تقریباً لوگ دہریے ہیں عیسائیت کے نام پہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بیرون ملک اور خصوصاً ایسے ملکوں میں جہاں غیر مسلم اکثریت ہے وہاں مقیم ہیں، کہ ان کے سامنے وہ، بلکہ ایک صاحب کو میں سن رہا تھا کسی سوشل میڈیا پہ، اور انہوں نے مسلمانوں کی تعریف کی، اور وہ کوئی انٹلیکچوئل تھا، کہنے لگے کہ ایک چیز جو مجھے مسلمانوں کی بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی اساس پہ اور بلاسفمی کی چیز پہ ایک دم بھڑک اٹھتے ہیں، چاہے کیسا بھی مسلمان ہو۔ پھر اس نے مثال دی، مجھے دہراتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے، کہنے لگے کہ اگر میں ایک شرٹ پہن لیتا ہوں اور جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جیزس واز گے، تو آئی کین ایزیلی موو اراؤنڈ دا اسٹریٹس اینڈ پیپل وڈ سم ٹائمس جسٹ اسمائل، اور کوئی کہے گا یہ کیا کیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بٹ ایون اف یو ڈیئر ٹو سے سم تھنگ اور رائٹ سم تھنگ اباؤٹ دا پروفٹ آف اسلام، یو کین ناٹ گارنٹی یور لائف۔ تو ان کے ہاں پہ ایک بہت زیادہ، اور یہ بات بڑے فخر سے کہتے بھی ہیں کہ جی ہمیں نہیں اس سے فرق پڑتا، یہ تم لوگ دہشت گرد ہو۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار جو مرضی کرتے رہو، اللہ کے بارے میں کہو، جیزس کے بارے میں کہو، ہماری کتابوں کے بارے میں کہو، ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ ول سی یو۔ تو مناظرہ اس لیے بھی نہیں ہو پاتا کہ گھوم پھر کے اساس بھی ان دونوں کی ایک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک جگہ اختلاف بھی آیا ہے، اور چونکہ ان دونوں کو مسلمانوں سے فرصت نہیں ہے، اللہ مسلمانوں کو بھی اس چیز کی سمجھ دے دے، تو اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں یہ اتنے سیریس نہیں۔ اچھا شیخ، اس میں یہ ہے نا کہ ہم مسلمانوں کا مقدمہ جو ہے نا یہ تو بڑا مضبوط ہے نا، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کے قائل ہی نہیں ہے نا کہ وہ ان کو چھو بھی سکے ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہوا کو بھی نہیں پا سکے گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، جبکہ ان دونوں کے درمیان بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، جہاں پہ آ کے اگر تو کوئی کرسچن قادیانیت کو جانتا ہے نا
तो वो कादियानी को खड़ा नहीं होने देता। वो इसलिए कि मिर्जा साहब भी इस बात के कायल हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया, और क्रिश्चियन जो है वो भी इस चीज के कायल हैं कि सलीब पर चढ़ाया गया। अब इनका इख्तिलाफ कहाँ पे जाके होता है कि क्रिश्चियन जो है ना वो कहते हैं कि वो उनको चढ़ाया तो गया और वहां पे उनको मौत आ गई और बाद में वो जिंदा होके वापस उनको अल्लाह ने उठा लिया, ये है उनका अकीदा। जबकि ये कहते हैं कि सलीब पे तो चढ़ाए लेकिन सलीब पे उनकी मौत नहीं हुई। अब यहाँ पे इन दोनों का इख्तिलाफ है। अच्छा, ये इख्तिलाफ जो है ना वो ऐसे अब इनके गले में पड़ता है कि मिर्जा कादियानी को जो जानता है या इसकी तहरीरों को जानता है, तो मिर्जा कादियानी ने इस चीज को कबूल किया हुआ है कि क्रिश्चियंस की जो किताबें हैं ना, तुरात अंजील वगैरह, इसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के लिए मरे। तो ये मिर्जा कादियानी ने कबूल किया हुआ है। अब ये इनका नबी है, अपने नबी की अगर बात का इनकार करें, क्योंकि ये उनसे जब मुतालबा करते हैं ना कि अपनी किताब से ये हवाला निकाल के दो, तो वो लोग पकड़ लेते हैं जो जानते हैं कादियानियत को, वो कहते हैं ये देखो तुम्हारा मिर्जे ने कबूल किया हुआ है कि पुरानी तमाम कुतुब में ये बात लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है कि ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के लिए मरे हैं। तो बात साबित होगी जब इनके नबी ने कबूल कर लिया, तो वहां पे इनकी मौत हो जाती है। इसलिए जो कादियानियत को क्रिश्चियन जानते हैं ना, उनके साथ ये बात नहीं कर पाते। ये है असल मसला। मुसलमानों को तो मौक़िफ़ ही बिल्कुल साफ सुथरा है ना, हमारे साथ तो इनका कोई मुकाबला है ही नहीं। हम तो इस बात के कायल ही नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ाया गया है। हमारा तो अक़ीदा ये है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की हवा भी नहीं पा सके, और ये सारा मामला होने से पहले ही अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया। वो पाक है बिल्कुल इनसे। जी अच्छा, मैं कोई पूछ सकता हूँ एक सवाल? मेरा कहने का मकसद, मैंने देखा है कि बात क्या क्रिश्चियन में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं उनके जो हम शक्ल है उन्हें सलीब पे चढ़ाया गया है, कोई ऐसी बात है? नहीं, ये अक़ीदा जो है ना, ये इसराइली रिवायात से बाज़ मुसलमानों ने ज़रूर रखा है, क्योंकि कोई ना कोई सलीब पे चढ़ा तो था बकौल कसे इनके। मैं ईसाइयत की बात कर रहा हूँ, ठीक है नहीं? तो वो जो हम शक्ल वाली बात है, वो ईसाई जो है उनका तो फ़ख्र है ना। देखिए सलीब का मतलब क्या है ज़रा समझे ना। प्रोटेस्टेंट हो, बैप्टिस्ट हो, कैथलिक हो, ऑर्थोडॉक्स हो, एंजेलिकल हो, कोई सा भी क्रिश्चियन हो, लेकिन वो क्रॉस को मानता है, क्रूसीफाइड होने को मानता है। तो अब क्रूसीफाइड होने का क्या मतलब है कि ईसाइयत की बात कर रहा हूँ, नक़ल कुफर न बाशत, उनका आज के दौर में ये मानना है अक्सरियत का कि ईसा अलैहिस्सलाम चूँकि ख़ास तरीके से पैदा हुए, तो दरअसल जिस तरह हिंदुओं में है कि भाई राम का अवतार, तो ये अल्लाह के बेटे थे, आ गए। अब अल्लाह के बेटे थे तो उसके बाद क्या हुआ कि वो इंसानी शक्ल में आए, इसलिए कि उनका इंसानी शक्ल में आना ज़रूरी था। अब वो क्रूसीफाइड हो गए, तो वो हम सब के खून का, अपने खून से हम सब के गुनाहों का कफ़ारा अदा करके, और वो जो है वो अल्लाह के यहाँ वापस चले गए। और चूँकि वो खून का कफ़ारा अदा किया उन्होंने, लिहाजा तकरीबन सारे ईसाई ये मानते हैं कि ही वॉज वंस क्रूसीफाइड एंड डाइड। लेकिन ये कि फिर 3 दिन के बाद, जैसा कि अभी भाई बता रहे थे ना, 3 दिन के बाद वो उठे और उसके बाद उनका रफ़ा हो गया। तो अब ऐसे में जब चूँकि तमाम ईसाई क्रूसीफाइड होने को मानते हैं, तो वहाँ पर वो हम शक्ल को अगर आप लेके आएंगे, तो फिर तो ये कि जीसस क्रूसीफाइड नहीं हुए थे, ये चीज़ ईसाइयत अफोर्ड नहीं कर सकती। क्योंकि सॉरी सैयद साहब, मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ कि एक इन्होंने मूवी बनाई थी, उसमें इस तरह का उन्होंने दिखाया था ये चीज़ कि वो मतलब उनके हम शक्ल को मतलब वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये ईसाइयत का अकीदा नहीं है, समझ रहे ना। वो जो बताया था, दिखाया था, वो तो उन्होंने एक हिस्टोरिकल रेफरेंस में बता दिया ना कि जी ये रिवायत भी मिलती है और ये रिवायत भी मिलती है। लेकिन आप जहाँ तक बात करते हैं इल्मुल अकीदा की, तो अकीदे के हवाले से उनका मानना यही है कि जीसस वॉज क्रूसीफाइड। राइट। और ये भी देखें ना, जैसे मिर्ज़ा कहता है एक साइड पे लदा रख दें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को या उनकी वफ़ात को, तो फिर मैं कहता हूँ अगर वो फर्द उनकी फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मान लिया जाए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए हैं, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी फिर मतलब सच्चा कैसे हो गया? मुझे ये नहीं समझ आती उसकी सच्चाई की। देखिए बात ये है, अब हर चीज़ को अपनी जगह पे देखना है। एक आदमी आपकी जेब काट रहा है, दूसरा आपके घर पे डाका मारना चाहता है, तीसरा आपको रास्ते में मोबाइल स्नैचिंग करना चाहता है। तीनों चोर हैं, तरीक़ा वारदात अलग अलग है। तो अब आपको मोबाइल स्नैचिंग से कैसे बचना है, और घर की हिफाजत कैसे करनी है, और जेब की हिफाजत कैसे करनी है, ये तीनों ही तकाज़े आपके।
ہمیں قادیانیوں سے کن راؤنڈز پہ بات کرنی ہے یہ ایک اور چیز ہے، عیسائیوں سے کن راؤنڈز پہ بات کرنی ہے یہ ایک اور چیز ہے۔ مرزا قادیانی کو ہم تو کافر مان گئے، لیکن اگر ہم ان کی طرف چلے جائیں، جیسا کہ ابھی 2 منٹ کے لیے میں عیسائیوں کی طرف چلا گیا تھا کہ ان کا پرابلم کیا ہے، مرزا صاحب کا پرابلم، قادیانیوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ مرزا کو نبی مان بیٹھے۔ اب نبی مانتے ہوئے انہیں سب سے پہلے تو خاتم النبیین کا انکار کرنا پڑا، جس کا لفظ خاتم قرآن میں 7 مرتبہ مختلف جگہوں سے آیا، اور مرزا قادیانی نے خود بھی اس کو خاتم الاولاد کی حیثیت سے کہا کہ میں اپنے والدین کی خاتم الاولاد ہوں۔ لیکن اب وہ ڈکشنری کے اندر جا کے، اور معروف ڈکشنریوں سے بھی چھوڑ کر، لیکن یہ کہ وہ کہیں نہ کہیں سے 7 چیزوں کو نہیں مانتے، تاکہ یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے کانسیپچولی۔ تو سب سے پہلے نبوت کا سلسلہ جاری رکھنے کی انہوں نے سرتوڑ کوشش کی، اور اپنے طور سے کامیاب بھی ہوئے۔ اب جب یہ وہ کہتے ہیں کہ جی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اور حیات عیسیٰ کے اوپر بات کرنا ان کا فیوریٹ ٹاپک ہے، آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ نہ وہ سب سے برا ٹاپک جو ان کے نزدیک ہے وہ مرزا صاحب کی تحریریں پڑھنا ہے، اور سب سے اچھا ٹاپک جو ان کے نزدیک ہے، جو ایزی گراؤنڈ ہے، وہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اچھا، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا نبیوں کا سلسلہ جاری نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں ہے۔ وہ کہیں گے کیسے نہیں ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے؟ کہ ہاں جی آخری نبی تھے۔ کہا ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے؟ وہ نہیں آئیں گے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آپ کے خیال میں یا نہیں آئیں گے؟ اب مسلمان کہتا ہے جی آئیں گے۔ تو کہیں گے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبوت کا سلسلہ وہ جاری تو نہیں ہے، وہ ختم تو نہیں ہوا۔ تو آپ کہیں جی خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ کہا جی خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ وہ عروج کی وجہ سے ہے، وہ فضیلت کی وجہ سے ہے کہ یہ تو سب سے بڑے ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی کہتے ہیں کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ذلی عروجی تو ہو سکتا ہے، ان جیسا تو ہو سکتا ہے، نئی شریعت بھی نہیں لے کے آئے گا، اس شریعت کی آگے چلانے کے لیے تو ہو سکتا ہے۔ اب اس شریعت کو آگے چلانے کے چکر میں کبھی انہوں نے مجدد بنایا، وہ جو چھمبا صاحب کا گروپ ہے ان میں مجدد بنایا، کبھی کہا کہ جی مسیح موعود وہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام تو مر گئے تھے، جو دوسرے مسیح کو آنا تھا وہ پیدا ہو کے آنا تھا۔ اچھا جی پیدا ہو کے آنا تھا، یہ کہاں لکھا ہے؟ دیکھیں جی عیسیٰ کے آنے کی تو بات ہے۔ تو اب پھر وہ انی متوفی کا اور رافع کا الیہ پہ آ جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے کہ کوئی بھی شخص جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو مرنا ہوتا ہے، اور رہی بات اوپر جانے کی، تو اوپر جانے کے لیے تو یہ ہے جی کہ سب کی روحیں اوپر ہی جاتی ہے نا۔ پھر اس کے بعد وہ عام قاعدہ اور کلیہ لے کے آ جائیں گے جو قرآن میں سورہ اپنا 24ویں سپارے میں سورہ زمر میں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، یہاں پہ آپ کو پھنسا لیں گے، اور آخر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے وقت میں انتقال کر چکے ہیں، اب جو مسیح موعود ہے انہیں پیدا ہونا ہے، ان کی نشانیاں آئی ہیں، اور ہمارے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی وہی مسیح موعود ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں نے ان کی بیان کی تشریح اس لیے کی کہ یہ سمجھا جا سکے کہ وہ اصل میں چاہتے کیا ہیں۔ تو اس لیے ان کا عیسائیوں سے بھی جھگڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تمہارا مرزا وہ نہیں، اور مسلمانوں سے بھی جھگڑا، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں آئیں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کا کیا مطلب ہوا کہ وہ ان کا نام غلام احمد نہیں ہے؟ اچھا حضرت صاحب اجازت ہے سب بات کرنے کی؟ ایک تو جی شاید میں آپ کی بات سے اچھا سید صاحب میں شاید آپ کی بات غلط سمجھاؤں کہ آپ نے جیسے یہ بیان کیا ہو کہ عیسائی اور یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے پر ان کا اتفاق ہے اور قادیانی ان کی علیحدہ وفات ہے، تو پھر اب بعد میں آپ نے وضاحت تو اس کی کر دی، لیکن کچھ شاید آپ کی اس بات سے غلط یعنی کہ پیغام نہ پہنچے، تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں، کیونکہ قادیانی اور جو مسیح ہیں یعنی مسلمانوں سے یہ دونوں الگ ہیں۔ ایک بات تو پہلے یہ جو صلیب کا واقعہ ہے اس کی قرآن پاک بالکل نفی کرتا ہے، اگر کوئی صلیب کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اسلام سے فارغ ہے، یعنی کہ اگلی موت تو ایک علیحدہ مسئلہ رہا، یہ جو صرف صلیب والا واقعہ ہی بیان کیا جاتا ہے قرآن پاک اس کی کھول کھول کر نفی کرتا ہے۔ لہٰذا مسیح اور قادیانی یہ جو صلیب کا عقیدہ رکھتے ہیں یہی قادیانیوں کے لیے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے لیے کافی ہے، موت تو بعد کا مسئلہ رہا نا۔ تو اس لیے قادیانی اور مسیح صلیب کے واقعے تک آپس میں اتفاق رکھتے ہیں،
تو لہٰذا قادیانی نہیں جو نہیں ہیں وہ حضرت میں مسیحیوں کے ایک جملہ ساتھ لوں گا ہے. یہاں پہ، آپ کی بات پوری ہو جائے، معذرت چاہتا ہوں، میری صرف بات ایک جملہ مکمل لوں ہونے دینا، اس کے بعد جی بات جی کر. پلیز میری بات مکمل ہونے دو ذرا سابق میں. اچھا، جی پلیز کریں. فرق صرف اتنا ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ وہاں وہ جو قبر میں رکھے گئے تھے، مسیح کہتے ہیں کہ 3 دن وہ یعنی مردہ رہے اور ہمارے گناہوں کے کفارے کی خاطر وہ 3 دن یعنی قبر میں رہے، یعنی ان کو موت آ چکی تھی اور اس کے بعد وہ دوبارہ جلالی بدن ان کو ملا ہے جو قیامت کی علامت ہے، یعنی کہ قیامت کے قریب ہم کو ملنا ہے. تو یعنی دوبارہ وہ جلالی بدن لے کر آسمان پر چلے گئے ہیں، ان کو جلالی بدن مل چکا ہے. لیکن قادیانی یہ واقعے سارے کو تسلیم کرنے کے بعد قبر میں رکھنے 3 دن رہنے کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ بے ہوشی تھی، اس کو وہ بے ہوشی دے کر وہ یعنی کہ آ کر کشمیر میں وفات ثابت کرتے ہیں. لیکن صلیب چڑھانے، ان کی توہین کرنے، اس میں قادیانی اور مسیح آپس میں ان کا متفق علیہ عقیدہ ہے. اور دوسرا موت کا بھی وہ 3 دن موت مانتے ہیں، یہ ساری پکی مانتے ہیں. تو اس لیے مسیحیوں کو یعنی کہ مسلمانوں کے قریب کرنا یہ سراسر غلط بات ہے. مسیح اور قادیانی جو ہیں اس بات کی موت کی حد تک آپس میں اکٹھے ہیں. جی آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اس میں چھوٹا سا اضافہ کر دوں. جب ہم قادیانیوں سے بات کرتے ہیں نا تو ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، تو اس کو مان جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں جی نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا. لیکن ہم انہیں پھر بھی فوت شدہ اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے انہیں مارا نہیں. میرا قادیانیوں سے حیات عیسیٰ پہ مناظرہ ہوا ہے اور وہ یہی بات حضرت صاحب یہ آپ بات آپ شاید ان کا موقع پورا آپ سمجھے نہیں ہیں، یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں. چلے میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک کارگزاری بتا رہا ہوں کہ مجھے جن حضرت صاحب قادیانیوں نے وہ پتہ بات کی، کیا کہتے ہیں، میری بات سنیں. نہیں یہ بات آپ کا پھر موقع پر ہمارے آپ ہیں صاحب ہیں، تو آپ کی آواز جو پہنچے گی تو اس کا رزلٹ ہمارے لیے غلط ہوگا. تو قادیانی جناب یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب چڑھائے گئے، سارا کچھ وہ مانتے ہیں، توہین بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، کیل وغیرہ بھی ٹھونکے گئے ان کو، سارا کچھ عمل مکمل. صرف وہ جو تھے بے ہوش ہو کر قبر میں گئے ان کے نزدیک، اور مسیحیوں کے نزدیک ان کو موت آئی اور قبر میں گئے. باقی قادیانی صلیب چڑھانے کی سارا پروسیجر جو ذلت ہے نا، ذلت پوری پہنچی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، معاذ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نیزوں کی انیاں چبوئی گئی، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کے اوپر تھوکا بھی گیا، لہو لہان کیا گیا، اور 2 چوروں کے ساتھ ان کو صلیب پر لٹکا دیا گیا. اب لٹکانے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو غلط فہمی لگ گئی اور انہوں نے ان کو مردہ سمجھ کے تو اتار دیا، تو وہ مردہ نہیں ہوئے تھے، مرے نہیں تھے، بلکہ بے ہوش ہوئے تھے. بعد میں مرہم عیسوی جو ہے وہ ان کو لگائی گئی اور وہ زندہ ہو کے وہاں سے مطلب صحیح ہو کے، وہ جب مرہم لگائی گئی ہے نا ان کو، تو وہ صحیح ہو کے پھر اپنے حواریوں سے بات چیت کر کے وہاں سے کشمیر کی طرف ہجرت کر گئے. اور پھر 120 سال یا 125 سال انہوں نے کشمیر کے اندر گزارے ہیں. تو جو ذلت ہے نا، جس کا قرآن نے بھی انکار کیا ہے اور رد کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی قسم کی ذلت جو ہے وہ نہیں پہنچی، وہ پاک ہے، مطہر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان یہودیوں سے پاک کیا ہے ان کو. تو یہ ذلت کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تمام ذلتیں پہنچی ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاذ اللہ اپنے اس پلان میں جو کہ یہودیوں کے مقابلے میں اللہ کا پلان تھا، اللہ تعالیٰ اس میں فیل ہو گیا معاذ اللہ. ذلت جو پہنچانی تھی یہودیوں نے وہ تو پہنچا دیے، ہاں صرف مرے نہیں، اتنا فرق پڑا ہے. جو اصل جو ان کا مقصد تھا ذلت پہنچانا، وہ تو مکمل پہنچ گئی ہے جی بقول قادیانیوں کے. بکر میر صاحب ساتھ یہ بھی یاد رکھے نا، قادیانیوں کے نزدیک بھی یعنی کہ وہ بیہوشی مانتے ہیں لیکن چھپ کر آ گئے. اب قادیانی جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو ساری ان کی تذلیل ہوئی، صلیب پر چڑھائے گئے، وہاں ان کو یعنی کہ سارے جو زخم وغیرہ تھے آئے، وہاں ان کے نزدیک یہودیوں کے نزدیک انہوں نے انہیں مار دیا، لیکن وہ جی بے ہوش سے اور چھپ کر آ گئے. تو یہودی تو ان کے نزدیک بھی یہودیوں سے تو پھر چھپ کر آئے. تو لہٰذا قادیانیوں کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب چڑھائے گئے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، اپنے ذوق میں انہوں نے قتل کر دیا ہے، تو یہ تو واضح قرآن کی نفی ہے. جیسے آپ نے بھی طہارت کی بھی بات کی ہے، وَمَا صَلَبُهُ بھی ہے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ بھی ہے، اور دوسری اسی طرح وَجِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قرآن پاک کی بھی آیت ہے. تو یہ تو 4-5 قرآن پاک کی آیات ہیں
جو اس بات کی تردید کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھایا گیا اس کی نفی کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود قادیانیوں کا یہ کہنا کہ چڑھائے تو گئے ہیں لیکن وہ قبر میں جب رکھے گئے تو وہ بے ہوش تھے، بس صرف فرق اتنا ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ حضرت صاحب سراسر اسلام سے خارج ہونے کے لیے ان کا یہی عقیدہ قادیانیوں کا ہی ہمارے نزدیک تو کافی ہے۔ باقی آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، آپ دونوں کی باتوں سے مجھے مکمل اتفاق ہے، ایسا ہی ہے۔ قادیانی جو بات کرتے ہیں آپ لوگوں نے بڑی تفصیل سے، آپ نے بھی، پھر ابو بکر بھائی نے بھی بڑی تفصیل سے بتا دی۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا، اس میں کوئی میں آپ کی بات کے الگ بات نہیں پیش کر رہا ہوں، الگ پہلو ضرور بتا رہا ہوں، کیونکہ جھوٹے آدمی کے کوئی پاؤں تو ہوتے نہیں ہیں۔ میں قادیانیوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب جب وہ آپ کو یہ والی کہانیاں آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ نے تو یہ لکھا ہے کہ پھر وہ کشمیر چلے گئے، پھر مرہم اسمی لگا گئے، پھر آپ صلیب کے بھی قائل ہیں، جب وہ ہم سے مناظرے میں بات کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، دیکھیں جی ہم تو بس قرآن حدیث کی بات کریں گے، قرآن بتائیں نا، آپ قرآن نہیں بتاتے، مولوی صاحب آپ قرآن نہیں پڑھتے، اس قسم کا تنزیہ گفتگو ہوتی ہے نا ان کی۔ تو اب جب ان کے سامنے قرآن کی آیت یہ پیش کی جاتی ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، تو جو وَمَا صَلَبُوهُ کے اوپر جب وہ قادیانی مناظر ہوشیار آدمی وہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اتنے آرام سے یہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں پکڑاتا، وہ یہاں پہ آتا ہی نہیں ہے، پروں پہ پانی ہی نہیں پڑنے دیتا۔ میں یہ بات پیش کر رہا تھا، یعنی جھوٹ وہ اس وقت بھی بول رہا ہوتا ہے، جھوٹ انہوں نے پہلے بھی بولا ہے، جھوٹے کذاب ہے، اسی ایک بات کی وجہ سے بھی آپ کی بات درست ہے، لیکن بات ہو رہی ہے مناظرے کے گر کی۔ تو وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں وما قتلوہ، وہ قتل نہیں ہوئے، وما صلبوہ، جی وہ صلب جو ہے نا ان کو صلیب بھی نہیں دی گئی۔ اب جب صلیب پر آپ لوگ جیسا کوئی پڑھا لکھا شخص اس چیز کے حوالے سے خواندہ شخص یہ کہے گا جی وہ آپ کا عقیدہ، تو پھر تو وہ یہی باتیں کریں گے جو آپ نے کی، لیکن ویسے وہ جو ہے نا وہ ایک جملے میں یہ کہہ دیتے ہیں دیکھیں اگر وہ قتل نہیں ہوئے، اگر وہ صلیب پہ نہیں چڑھے، اعظم سیفی سے بھی میں نے سنا ایک آدھ دفعہ، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی قتل سے بھی بچ جائے، صلیب سے بھی بچ جائے تو وہ مرے گا نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس وقت اس قسم کا جھوٹ بولتے ہیں، اور جی ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ جی وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے۔ اچھا، عام مسلمان بیچارہ جب جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ عربی الفاظ سے اور قرآن کی صلبوہ کا کیا مطلب ہے، یہ فلاں ہے، وہ دو چار انہوں نے صرف النحو کے حوالے بھی یاد کر لیے ہوتے ہیں، وہ سب ذرا کھول کے اے جڑا نال نیت میں گھیرے جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے یہ حیات عیسیٰ کے حوالے سے ہی ان کو گھیرتے ہیں۔ تو میں وہ طریقہ واردات واضح کر رہا تھا، باقی خدا نہ خواستہ لعنتیوں کی بات پیش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کو اس پہ یقین بھی رکھتا ہے۔ آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ کی بات کا اثر ہوگا، تو میں واضح الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ نہیں وہ بات نہیں ہے شیخ، اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے نا، یہ جو سلیب ہے نا جو آج کل ہمارے ہاں رائج ہے، سلیب کراس، تو یہ اگر ہم دیکھیں نا تو یہ کریس کا عقیدہ جو ہے سلیب کا، یہ عیسائیوں سے مشروط ہے، یعنی کہ یہ جو پہلے سزا جو انہوں نے کیس لایا عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کو مصلوب کیا، وہاں پہ سلیب نہیں ہے، یہ والی یہ سلیب ہے ہی نہیں اصل میں، جو کرسچن کراس بناتے ہیں نا یہ سلیب نہیں ہے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ لٹکانے یا ان کے اوپر وہ کیس چلانے یا ان کو سزا ہونے کے بعد انہوں نے یہ سلیب بنائی ہے، یہ کراس ہے جی، ہولی سلیب۔ تو سلیب اصل میں جو قرآن کے اندر بھی سلیب آئی ہے نا وہ یہ والی سلیب، یہ جس کو یہ ہولی کراس کہتے ہیں نا، یہ والی سلیب ہے ہی بالکل نہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کا تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ تو کیونکہ اس زمانے میں قادیانی لعنتی تو نہیں ہوتے تھے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا عیسائی ہوتے تھے، تو اللہ پاک نے تو عیسائیوں کے دعوے کا ابطال کیا ہے نا یہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ جو ان کی سزا ہے نا، وہ جب ہم ان کی تورات یا انجیل میں بھی دیکھتے ہیں نا تو وہ یہی ہوتا تھا کہ وہ درخت کے تنے کے ساتھ یا کھجور کے تنے کے ساتھ وہ باندھ دیتے ہیں، وہ کیل ٹھونک دیتے ہیں، یا جو بھی ان کا ایک طریقہ کار ہے، تو وہ سب کے لیے ہوتا تھا۔ اس کا نام وہ جو اب یہ ہولی سلیب ہے نا، یہ اس کا نام نہیں ہے، یہ جو کراس انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ تو آج کل بس چل گیا ہے، تو اس کا کوئی تعلق ہے نہیں وہ تو سمبل ہے، وہ تو سمبل ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن گزارش یہ کہ جہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں، میں دیکھیں یہ بات بار بار اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارا اپنا عقیدہ مضبوط ہو، کہ ہمیں یہ کہاں سے گھیرنے کی کوشش کریں گے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، بھائی کھولو ڈکشنری، ترجمہ نکالو، کسی کا بھی نکال لو، قتلوہ کا کیا مطلب ہے، صلبوہ کا کیا مطلب ہے، اب وہ صلیب کے کراس کی شکل کیسی ہو اس کو چھوڑ دیجئے، اس پہ بیٹھ کر آدمی کو جو ہے نا وہ رگے کاٹ کے جو ہے نا اس پہ لگایا جائے یا کیل ٹھوک کے لگایا جائے، لیکن صلبوہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھنے کی ذلت سے بچایا، ما صلبوہ، صلیب کا عیسیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہی ہے نا بات؟ بالکل سلیب پہ چڑھنے نہیں دی ہے،
बल्कि हाथ ही नहीं लेकिन लगाने जब दिया ये है चीज ईसा अलैहिस्सलाम को। जी जी जी, जब ये दलील कादियानियों के सामने रखी जाती है ना, वमा क़तलूहु, ये भी उनकी मौत है कि ईसा अलैहिस्सलाम, यानी कादियानियों की मौत है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह कह रहे हैं उनको कत्ल नहीं किया गया। वमा सलबूहु, उन्हें सलीब पे भी नहीं चढ़ाया गया। वलाकिन शुब्बिह लहुम, बल्कि उनके बारे में लोगों को शुकूक व शुबहात में मुब्तला कर दिया गया। बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह पाक ने उन्हें अपने ऊपर रफ़ा कर लिया, जिसका हमारे यहाँ तर्जुमा है पूरा पूरा ले लिया। तो यहाँ पर फिर वो जो है ना, ठीक है जी, नहीं 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 नहीं, देखें अगर वो सलीब पे भी नहीं गए ये वो, तो ये रफ़ा कैसे हो सकता। फिर वो यहाँ आएंगे कि रफ़ा कैसे हो सकता है। उसके बाद वो एक और चक्कर देंगे, वो आप लोग जानते होंगे लेकिन मैं सुनने वालों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो जी अल्लाह कहाँ है। पहले तो फिर आपको ये करना होगा कि इलही का मतलब ये कि वो कहाँ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो है वो बाज़ लोग, और फिर वो आपको फंसाएंगे इस पर कि वो देखें आपका कौन से फ़िरक़े से ताल्लुक़ है। एक दफ़ा इम्तियाज़ साहब से उन्होंने बात की। इम्तियाज़ साहब चूँकि अहले हदीस हैं लेकिन उनके सामने नहीं मानते मुनाज़रे के अंदर जो हमारा उसूल है, लेकिन ये कहने लगे आप कहते हैं अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान आसमान के ऊपर है, तो फिर इलही का क्या मतलब है। आप अल्लाह की कुदरत को आसमानों तक महदूद करते हैं, ये खुर्रम वगैरह ऐसी बातें करते हैं। तो अब इसका जवाब यहाँ पर यह है कि कुरान पाक का 25वां सिपारा जो शुरू होता है, इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ, अल्लाह अपने बारे में फरमाते हैं कि क़यामत के दिन का इल्म लौट के उसी की तरफ जाता है, यानी और किसी के पास नहीं है। तो बर रफ़अहु अल्लाहु इलैहि का मतलब ये है कि अल्लाह जो आलिमुल ग़ैबि व शहादा है, उसने उन्हें अपनी तरफ बुला लिया। अब बात यह है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हुए हम क्या करते हैं कि जहाँ भी कायनात में हम दुनिया में मौजूद होते हैं, अमेरिका में, अफ्रीका में, अरब में, एशिया में, तो हम क़िबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। तो क्या अल्लाह हमारे पास मौजूद नहीं है? बिल्कुल मौजूद है। लेकिन हम बैतुल्लाह किसे कहते हैं? मस्जिद को तो नहीं कहते। हम बैतुल्लाह मस्जिद हराम को कहते हैं और खाना काबा को कहते हैं। तो क्या मतलब कि जब कहीं कोई एजाज़ में कोई बड़ी शख्सियत किसी को बुलाती है तो वो अपने मकाम पे बुलाती है, वो मकाम तमसीली है अल्लाह के लिहाज से। मसलन मैं पाकिस्तान के सदर या वज़ीर आज़म से कहीं भी मिल सकता हूँ जहाँ का वो दौरा कर रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे वज़ीर आज़म की तरफ से दावत आई है तो मतलब मुझे शायद या अक्सर सूरतों में 100% वज़ीर आज़म हाउस जाना होगा। तो इसी तरीके से जब मुसलमान हज पे जाते हैं तो वो एक तकरीम के तौर पे कहते हैं कि हम अल्लाह के घर जा रहे हैं। तो इसी तरह अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। और चूँकि अल्लाह का अर्श आसमानों पे है, लेकिन इस वजह से हम ये मतलब अक़ीदा रखते हैं कि अल्लाह ने उन्हें आसमानों पर उठा लिया। बाकी यह है कि कुरान के अंदर से लफ्ज़ आसमान निकाल कर दिखाओ, अल्लाह पाक पाबंद नहीं है कि वो आपकी मर्ज़ी से कुरान नाजिल करे। हदीस में सराहत से आता है। और फिर नाजिल होने की बात हो रही है तो नाजिल हमेशा आसमान से चीज़ होती है। जी अली साहब, इसमें शेख बात ये है ना कि तरफ जो है ना तरफ तो वही उसी आयत के अंदर ही डिसाइड हो जाती है। अब जो कादियानी ये धोखा देने की कोशिश करते हैं ना, इसका जवाब तो बहुत सिंपल है, लेकिन वो ज़ाहिर है घुमाना तो पड़ता ही है उनको। अब वो कहते हैं कि जी जो तरफ है वो कहाँ पे है। तो भाई जिस वक्त बकौल इनके ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाया गया है, तो उस वक्त अल्लाह कहाँ था? अल्लाह तो वही मौजूद था ना उस वक्त भी। अगर अल्लाह हर जगह पे मौजूद है तो वहां भी मौजूद थे अल्लाह। तो अब अगर अल्लाह ने वहां पे ये कहा है कि अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया, तो अल्लाह ने अपनी तरफ जो है वो वहां पे बताई है कि अपनी तरफ उठा लिया। या तो कादियानी कहे कि वहां पे उस वक्त अल्लाह मौजूद नहीं था। अब यहाँ पे मसला ये है कि जो अल्लाह ने ये कहा है ना, रफ़अल्लाहु अलैहि जब कहा है ना, तो तरफ वहां पे तयन हो गई है। तयन इसलिए इस तरह से हो गई है कि जो रफ़ा है ना, रफ़ा वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता है, यानी कि बुलंदी की तरफ। दाएं बाएं, हाँ दाएं बाएं कहीं नहीं। जो रफ़ा होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ पे तरफ मुतय्यन हो गई है ना। तो फिर बाकी उनका क्या क्वेश्चन आ जाता है? हाँ नहीं हम तो जवाब दे रहे हैं। बात अच्छा और बात सुन लो ना, ये कादियानी को कादियानी के हवाले से ही रोकना आसान होता है, वरना ये खबीस बात नहीं मानते। अच्छा, अब इस पर सिमत पर हमारा और इनका इख्तलाफ नहीं कि रफ़ा किधर हुआ, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी खुद लिखता है कि हाँ इख्तलाफ है, तो यानी कि दूसरा क्या नाम है, जिस्म और यानी रूह का है। हाँ जी, वो रूह का उठाया जाना वो भी मानते हैं। हाँ जी मानते। अच्छा, वो रूह का मानते हैं, लेकिन किधर मानते हैं? मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी खुद लिखता है रूहानी ख़ज़ाइन जल्द 3 में कि राफ़िओ का इलैया कि यही मानी है
کہ جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تو ان کی روح آسمان پر اٹھائی گئی. وہ بھی اس رفع سے مراد آسمان ہی لیتا ہے، یعنی کہ جب وہ خود آسمان لے رہا ہے تو ہمارے سے جی آپ یہاں سے آسمان کیسے نکال رہے ہیں؟ تو اس لیے محترم ہمارا اور ان کا اختلاف سمت کا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا. ہمارا اور ان کا اختلاف جو ہے وہ ہے اس بات پر کہ ہم روح الجسد مانتے ہیں، وہ صرف روح مانتے ہیں. تو اس لیے سمت کا رفع کا اختلاف نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. پھر مرزا غلام قادیانی خود لکھتا ہے کہ سمتیں دو ہیں، ایک سمت اللہ کی طرف ہے، ایک شیطان کی طرف ہے. جو وہ شیطان کی جو ہے وہ کہتا ہے جو زمین کے اندر ہے، اور جو اللہ کی طرف ہے وہ آسمان ہے. یعنی کہ پھر مرزا غلام قادیانی یعنی سمت بھی وہ بیان کرتا ہے کہ وہ جو اللہ کی طرف سمت ہے تو وہ آسمان ہی ہے. پھر مرزا غلام قادیانی جگہ جگہ لکھتا ہے کہ یعنی کہ وہ خدا جو آسمان پر ہے، وہ خدا جو آسمان پر آرام کر رہا ہے. پھر یہ بھی لکھتا ہے کہ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو روح الجسد آسمان پر مانتے ہیں. لیکن آگے پھر لکھتا ہے، وہ تصریح کر دیتا ہے اس کی، یہ لکھتا ہے کہ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو روح الجسد آسمان پر مانتے ہیں، لیکن وہ جسم نہیں جو یہ یعنی کہ جس کو جسم عنصری کہتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ ایک نورانی جسم جو تمام مومنین کو کہہ لو یا تمام انبیاء کو مرنے کے بعد عطا کیا جاتا ہے. تو اس لیے یعنی وہ خود بھی یعنی کہ بار بار اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کا رفع جو ہے وہ بھی آسمان کی طرف ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا بھی آسمان پر ہی ہے، روح الجسد بھی ہوا ہے، لیکن وہ جسد یہ نہیں ہے جو ہم مانتے ہیں. تو اس لیے اس پر ان کا ہمارا اختلاف نہیں ہے کہ رفع کدھر ہے، یا مثال اختلاف صرف ہے کہ روح کا رفع ہے یا روح الجسد کا رفع. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ جی جناب پوچھ سکتے ہیں. مفتی صاحب یہ جو کچھ لوگ ایسے بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ انہوں نے آپ کا دور پایا، آپ پر ایمان بھی لے کر آئے، اور پھر انہوں نے اپنا ایمان چھوڑ دیا، مطلب پھر وہ منکرین ہو گئے. تو ایسے کچھ لوگ ملتے ہیں ہمیں تاریخ میں؟ جی بالکل ملتے ہیں. اچھا، کیا کوئی کاتب وحی بھی ایسا ملتا ہے؟ ایسا کوئی کاتب وحی نہیں ملتا. سورہ بقرہ جنہوں نے لکھی، آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہے کہ انہوں نے لکھی تھی؟ جی دوبارہ بولے. سورہ بقرہ جو ہے، سورہ بقرہ جن سے لکھوائی گئی تھی، ہاں ہاں، وہ کون تھے؟ جی آپ حضرت معاویہ کی بات کرنا چاہتے ہیں شاید. نہیں ان کی بات نہیں کر رہا، سورہ بقرہ کی بات کر رہا ہوں، سورہ بقرہ جن سے. اچھا مجھے ایک منٹ دیجیے گا، میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے، بس میں 1 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں. جی چلیں ٹھیک ہے، میں اتنی دیر میں یہ ویس بھائی میں ایک بات کلیئر کر دوں. جو سیال بھائی نے بات کی ہے نا کہ وہ مانتے ہیں قادیانی جو ہے نا، وہ مرزا قادیانی نے جو یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے اس نے بھی روح کا رفع لیا ہے اور آسمان پہ لیا ہے. یہ ایک دوسرا حوالہ بھی ہے ملفوظات کا. تو یہاں پہ مرزا قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو موت نہیں دی اور ویسے ہی آسمان پر اٹھا لیا ہے تو لفظ رفع کا قرآن شریف میں کافی تھا. رفع سے پہلے توفی کا لفظ لانے کی پھر کوئی ضرورت نہ تھی. آسمان پر جانے کا مفہوم تو لفظ رفع سے ہی پوری طرح نکل سکتا ہے. لے جناب، بات کلیئر ہوگی؟ جی میر صاحب وہ بالکل آپ کی بات بالکل واضح ہو گئی ہے، سبھی نے سن لی. اچھا یہ جو سوال کر رہے تھے اپنا اویس بھائی کہ کوئی یعنی کہ مرتد ہوا ہے، کاتب وہی بھی مرتد ہوا ہے، تو اس کا بھی ایک واقعہ ہے نا کہ ہوئے تھے، وہ جو ایک مرتد ہو گیا تھا. پتہ نہیں سید صاحب کو سمجھ نہیں آئی اویس بھائی کے سوال کی یا کیا معاملہ ہوا ہے، تو آپ وضاحت کر دیں گے، امید ہے سن رہے ہیں تو وضاحت کر. نہیں سیال بھائی کاتب وحی کوئی بھی مرتد نہیں ہوا، کوئی بھی کاتب وحی مرتد نہیں ہوا. عبداللہ غلط بات ہے. سرخ
नहीं हुए थे? हाँ, नहीं। कौन से कातब थे वो, कहाँ लिखा हुआ है और क्या लिखा उन्होंने? और कातबे वही कौन सी किताब में लिखा हुआ उनको कातबे वही थे वो? आपको किस किताब से हवाला चाहिए? किसी भी किताब से दें, वो कातबे वही नहीं थे। वैसे भाई इनको अबू बकर मीर साहब को भी वजाहत करने दें, वो क्या मामला था उनके मुर्तद होने का, और क्या आप नहीं, वो बयान पूरा करें। मामला वो अभी सैयद साहब ही बताएंगे, मैं भी चले निकाल लेता हूँ, लेकिन वो कातबे वही नहीं है। मैं भी निकालता हूँ, आप चले उतनी देर में सैयद साहब ही आ जाते। अच्छा अबू बकर मीर साहब आप पहले बयान करें, गालबन सैयद साहब मसरूफ़ हैं तो आप दरमियान में आ गए हैं तो अब चले गए हैं, वैसा पीछे गए हैं, वो कंप्यूटर ऑन करने लगे हैं, आपको बता देते हैं, अभी बता देते हैं। वैसा अब करें कंप्यूटर ऑन और इनको बताएं कि वो कौन था जो, यानी कि अब्दुल्लाह कोई बिन कुरान पाक की बिन आयत के सलाम। अगले अल्फाज। हाँ। वो कातबे नहीं में शामिल नहीं है, मैं उसका निकालता हूँ डिटेल। उसके बारे में तो ये पता नहीं, आपने आज इतरा तो वो यानी कि चलो आप बताएं ना, वो कातिब वही नहीं था तो क्या था फिर? रोक दिया मुर्तद गया तो था और लोग भी उन्हें, हुए रोक हैं। दिया गया था, लेकिन उन्होंने लिखी जरूर है, लेकिन रोक दिया गया था। मुर्तद होने की वजह भी बताई जाती है कि जो हमने पढ़ा है वो जहाँ अभी तक, अभी अभी साहब कहें तो नहीं हम निकाल सकते। साहब चुप 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 चुप, अभी नहीं, अभी वो नहीं, वो उधर नहीं जाना, अभी रोकें जरा। आमिर भाई, आमिर सियाल साहब। मेरे साहब मुझे शक पड़ता है बराड़ लगा कर सो गए होंगे, ये फ़ायदा है इनको। चलो जी, कुक्कड़ लड़ते रहें। अबू बकर मीर साहब जनाब कहाँ चले गए हैं? आओ मैदान में आओ, हमारे इल्म में भी इजाफ़ा करो, क्योंकि हमारे लिए तो एक नई बात होगी कि अब्दुल्ला बिन अबी सरा जो था वो कातिब वही नहीं था तो क्या था? अस्सलाम वालेकुम। आ गए शाह। आ गए नहीं जी। अच्छा आ गए जी। अवैस भाई आप भी गालिबन इन्हीं की बात कर रहे थे, अब्दुल्ला इब्ने अबी सरा। लेकिन वो बहुत कमज़ोर है, ठीक है।